بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5th ایپیسوڈ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی لائف سے۔ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ جو بلانگ کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 22 جمادی الثانی ان کی وفات کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ان کی لائف کے اوپر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کی جو قربانی ہے، ان کی فیملی کی جو قربانیاں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں، آپ لوگوں کو وہ چیزیں میں بتا سکوں شارٹلی۔ ویسے اگر بتانا چاہیں تو پھر تو بہت لمبی لمبی ویڈیوز بنتی ہیں اس کے اوپر، اور شاید لوگ اتنا سننا پسند بھی نہیں کرتے۔ مجھے اندازے ہو جاتے ہیں کہ لوگ کتنا دیکھتے ہیں ویڈیوز کو، کتنا نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو ایکچولی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر ایک انسان بھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو میرے لیے وہ بھی کافی ہے، نہ کہ میں کہوں کہ ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ یا 10 لوگ یا 20 لوگ دیکھیں میری ویڈیوز کو۔ اچھا، آج پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ان کی لائف کے بارے میں، سٹارٹنگ انٹروڈکشن، ان کی فیملی کے بارے میں، پھر ان کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، خلافت کے دلائل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسلام لے کے آئے، اعلان کب کیا، پھر حضرت ابوبکر نے کس طرح اسلام کو قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر قربانیاں، کل کی ویڈیو میں قربانیاں کی تھی، حضرت عائشہ کی نکاح کیسے ہوا تھا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو سلام کس طرح بھیجا، اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ آپ لوگ ویڈیوز میں پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی 2-3 کانٹینٹ ہے امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہاں پر بھی میں آپ کو ان کی محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل محبت ہوتی کیا ہے۔ آپ لوگوں نے شاید اسلام کو ویسے نہ سمجھا ہو، نہ پڑھا ہو، لیکن میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ شدید ترین، وہ کہتے ہیں نا کہ آخری اینڈ جو ہوتا ہے بس محبت کا، اس کے باہر انسان کی بس حد ہی یہی ہے کہ بھائی اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ وہ ساری حدیں پار تھی، اتنی محبت تھی۔ کیونکہ ابھی حضرت ابوبکر کی لائف پہ چل رہا ہے تو میں انہی سے ریلیٹ آپ لوگوں کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے نا ایک اعتراض کیا حضرت ابوبکر کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جی حضرت ابوبکر کو نا بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایک نبی آئے گا تو تم اس کے ساتھ ہو جانا، تو تمہیں بہت ساری عہدہ بھی بڑا ملے گا اور مال و دولت بھی بہت ملے گی، تمہاری بڑی واہ واہ ہوگی، تمہارا بڑا نام ہوگا۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ محبت کرتے، ان کے ساتھ رہتے تو سب کچھ تھا۔ تو اب لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ جب حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا تو اس ٹائم ان کے پاس کتنا مال و دولت تھی، اس سے پہلے وہ کتنے امیر تھے، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، تو یہ تو اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو تھی وہ تو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ 18 سال کی عمر اور 20 سال کی عمر سے ان کی دوستیاں تھیں۔ نبوت کا اعلان تو کیا آپ نے 40 سال کی عمر میں، تو یہ جو بیچ کے اتنے سال تھے تو کیا حضرت ابوبکر کو ان سے محبت کسی مال و دولت کی وجہ سے تھی؟ آپ کی محبت تو شروع سے بچپنے سے تھی، اور کیا غرض تھا ان سے کہ مجھے خلافت دیں گے دنیا سے جب جا رہے ہوں گے اور مجھے آگے کریں گے اپنے مسلح کے لیے؟ تو ان چیزوں کا تو کسی کو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک کہتے ہیں نا قلبی ایک محبت، جو ایک بغیر کسی غرض کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی انسان نفع نقصان اور یہ چیزیں نہیں دیکھتا، وہ صرف محبت ہوتی ہے اور عشق ہوتا ہے، اور وہی اصل عشق ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی غرض نہ ہو، انسان کی کوئی ریزن نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو۔ تو یہی محبت صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت ابوبکر جو ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو کندھے پر جو ہے نا کپڑا ڈال کر اور وہ بازار میں جاتے، مدینہ کے بازار میں، وہاں جا کے وہ جو ہے وہ کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خلیفہ وقت ہے کہ اپنا مال کھانے پینے کے لیے جو کہ اپنے خرچے کے لیے نا، اپنا گھر چلانے کے لیے، تو خلیفہ وقت جو ہے وہ باہر بازار میں جا رہے ہیں، کپڑا لے رہے ہیں اور کپڑا اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا اور بیچ رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان کیا کہیں گے کہ جی خلیفہ وقت جو ہے وہ اس طرح کا کپڑا، اور آپ نے اپنے جسم پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا، کھدر کا پہنا ہوا تھا، تو اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اسی لباس کے اندر جو ہے وہ دفن کر دینا، میرا انتقال مجھے اسی لباس میں دفنا دینا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا جی لوگ کیا کہیں گے خلیفہ وقت جو ہے وہ ایسے لباس میں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی اسی میں گزاری ہے، اور جو میرا قیمتی کپڑا جو ہوگا یا جو جس کی قیمت مل سکتی ہے تو وہ کسی اور کے کام آ جائے گا، کسی بیوہ کے کام آ جائے گا وہ۔ تو یہ دیکھو، یہ احساس، حالانکہ خلیفہ وقت تھے اور اپنے لیے اچھا سے اچھا کپڑا بھی، کھانا بھی، ہر چیز کر سکتے تھے، لیکن ایک تربیت
جو نبی کی تربیت تھی ان کے لیے، جس طرح نبی کی زندگی میں تھے، اور ویسے ہی وہ بعد میں بھی ویسے رہے، کبھی بھی اپنے آپ کو انہوں نے چینج نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی جب اتنی قربانیاں تھیں تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر جب ٹاٹ کا لباس پہن کے وہ گھومتے تھے مدینہ میں، جب انہوں نے وہ پہنا جو میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی جو ہے نا وہ ٹاٹ کا لباس پہنایا ہے۔ یہ تفسیر عزیزی میں بھی جو ہے نا یہ بات ذکر کی ہوئی ہے، تفسیر عزیزی میں بھی ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنایا، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آتے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر نے پہنا ہے تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ٹاٹ کا لباس جو ہے وہ پہنایا، اور اسی طرح 70,000 فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاٹ کا لباس جو ہے وہ پہنایا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا اسی طرح کا لباس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی بنایا، اور مدینہ میں لے جا کر میرے نبی کو مبارکباد دو۔ پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہ نبی کو جا کے مبارکباد دو کہ میرے نبی کو کہہ کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسا عاشق ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اب کتنی بڑی بات ہے ایک صحابی رسول کے لیے۔ دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نبی کی بات الگ ہوتی ہے، نبی تو ایک اللہ کا سفیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو ہر چیز ہے، اس کا تو مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن ایک صحابی رسول ہو کے نا ایک عام آدمی جو غیر نبی ہوتا ہے وہ اپنا مقام کیسے بناتا ہے؟ قربانیاں دے کے، عشق و محبت کر کے، نبی کی ہر بات کے اوپر لبیک کہہ کے۔ اور یہ مخصوص لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، اس پوری جماعت کو، صحابہ کی جو بھی جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے کہ بس ایسی کوئی ہمارے جیسے کوئی عام سے لوگ گناہ گار لوگ ہوتے، نہیں، یہ جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی اسلام لانے سے پہلے کی زندگی میں بھی کوئی ایسے کام نہیں کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اسلام لانے سے پہلے بھی شرافت ان کی، صدیقیت ان کی بہت اونچے مقام پہ تھی، تجارت میں بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت عمر کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جس طرح اسلام لانے کے بعد حیا میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، اسی طرح اسلام سے پہلے بھی ان کی یہی زندگی کا طرز تھا۔ حضرت علی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت علی تو خیر انہوں نے تو بچپن سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ جتنے بھی حضرات ہیں صحابہ ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا جب اسلام آیا، تو ان لوگوں کی پہلے کی زندگی بھی ایسی تھی اور بعد کی زندگیاں بھی ایسی تھی۔ ایسی نہیں تھا کہ پہلے کی زندگی میں یہ کوئی بڑے گناہ گار تھے، بڑے گناہ کرتے تھے اور اس طرح بعد میں آ کے پھر یہ لوگ چینج ہو گئے۔ کچھ صحابہ ہوں گے بھی شاید ایسے کہ جو جب جس چیز کی ممانعت نہیں تھی تو وہ کام کر رہے ہوں گے، جب ممانعت ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا، لیکن یہ حضرات جو ہے نا یہ اپنی پرانی زندگیوں میں بھی ایسے ہی تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا آخری وقت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نمازیں پڑھانے میں آپ کو تکلیف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ، حضرت عائشہ کو کہا کہ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ وہ آ کے نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت عمر کو کہہ دیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھا سکتے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ جلد 1 میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر 93 ہے، وہاں پہ یہ حدیث ہے۔ خیر پہلی جلد میں ہے، جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے یا جو پڑھاتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، اور اگر کوئی لوگ ویسے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی حدیث مل جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مستر پر کھڑے ہونے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، آپ سے یہ حدیث ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا کہ میری جگہ پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کوئی چھوٹے صحابہ تو نہیں تھے، حضرت عثمان کوئی چھوٹے صحابہ تو نہیں تھے، حضرت علی کوئی چھوٹے صحابہ تو نہیں تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی شانوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، لیکن اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ نبی کے مصطلح پہ نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو تو ابو بکر، اس کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پہ۔ اب یہ نبی کی محبت تو حضرت ابو بکر کے ساتھ تھی، اللہ کی محبت حضرت ابو بکر کے ساتھ کتنی ہے؟ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ سے نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن اس خاندان کا حق جو ہے میں ادا نہیں کر سکا، کیونکہ ان لوگوں کی اتنے احسانات میرے اوپر ہیں، اتنی قربانیاں اس خاندان کی میرے اوپر ہیں کہ میں ان کا حق ادا جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ اور میں نے پچھلی ویڈیوز میں جو چل رہے ہیں انہوں نے ان کو پتہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی الگ، ہر بندے کی اپنا سیپریٹ قربانی ہے۔ حضرت ابو بکر کی الگ قربانی، ان کی بچوں کی الگ قربانی، ان کی بیوی اہلیہ کی الگ قربانی، ٹھیک ہے نا،
تو سب کی قربانی کے جو غلام انہوں نے جو آزاد کیے، جو خریدے، ان کی الگ قربانی ہے، پورے خاندان کی قربانی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف حضرت ابوبکر کی قربانی باقی سارے آرام سے، نہیں، سب کی قربانی۔ اب مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 21 نمازیں پڑھائی ہیں، 21 نمازیں حضرت ابوبکر نے پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب اس ٹائم سارے صحابہ تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ تھے، سب نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے نہیں جی وہ تو نمازیں وہ تو ٹھیک نہیں تھے، ان کے تو یہ معاملات تھے، تو پھر باقیوں کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ پھر اس کا مطلب باقی سب کی نمازیں ضائع چلے گئیں۔ حضرت علی کی بھی نمازیں ضائع، حضرت حسنین کریمین کی بھی نمازیں ضائع، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود نماز پڑھی، کیا ان کی نمازیں بھی ضائع چلی گئی اگر یہ لوگ حضرات صحیح نہیں تھے تو ان لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن باقی لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوئے، جو آج کل کے لوگ ہیں جو ان کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب 2 سال 3 مہینے، 2 سال حضرت ابوبکر کی خلافت جو رہی ہے وہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک رہی ہے۔ ان 2 سالوں میں چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، بعد میں 2 سال 10 مہینے 3 مہینے 10 دن آپ نے خلافت آپ کی رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو آپ یہ اہل بیت کے گھرانے کے جتنے لوگ تھے سب نے ان کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھی۔ کیا ان کو اگر اتنے برے تھے یا اتنے غلط تھے یا صحیح نہیں تھے تو پھر وہ لوگ نمازیں کیوں پڑھ رہے تھے بھائی؟ وہ نمازیں نہیں پڑھتے پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح تھے، ان لوگوں کے آپس میں کوئی مسئلے مسائل، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نہیں ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، کے آپس میں تو بڑے نرم دل تھے لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت۔ یہی معاملات تھے کہ آپس میں وہ لوگوں کی محبت، ان کا پیار، ان کی نرم مزاجی، وہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان تھی، لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ لیکن آج کل کے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا محبت تھی، اور لوگوں نے آج کل اعتراضات کر کر کے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، اور لوگوں کو ذہنوں میں اتنا خراب کر دیا، لوگوں کے دل اتنا خراب کر دیے کہ لوگ اس چیز کو اب سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کو اتنی توفیق خود پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس طرح حضرت عمر کی 10 سال خلافت ہے، حضرت عثمان کی 12 سال خلافت رہی، تو سب اہل بیت کے گھرانے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے تو کوئی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا؟ اب اتنے بھی یہ لوگ حضرت علی کا کیا شجاعت میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے قصے ہیں، تو حضرت علی کو کیا اتنا تو مصطفیٰ معاذ اللہ کہ کوئی اتنا خوف تھا کہ اگر میں نماز ہی پڑھوں گا تو یہ لوگ میرے پیچھے مجھے ماریں گے یا وہ جان سے مار دیں گے، کچھ ایسا تھا کہ زبردستی کو مجبوری میں نمازیں پڑھنا ان کے پیچھے پڑھ دی؟ ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت علی کی اپنی ایک شجاعت ہے، حضرت علی کا اپنی بہادری ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہیں جو کسی سے نہ ڈرنے والے ہیں، لیکن وہ جو ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کی خلافت کے دور میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کے مشیر تھے، قاضی کا انہوں نے سر انجام دیے، تو وہ ان کی محبت میں تھا، ان کو پتہ تھا ان لوگوں کے کیا مقام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ان لوگوں کو بھی حضرت علی کے مقام کا پتہ تھا، اہل بیت کے گھر کا پتہ تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ ہمیشہ انہوں نے اپنے سر آنکھوں پہ رکھا۔ حسنین کریمین جب آتے تھے، حضرت عمر ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، جب حضرت امام حسن یا حسین میں کوئی آتے تو آپ ممبر سے اتر جاتے تھے، اور آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں خلیفہ ہوں تو میں نہیں ہٹوں گا، وہ کہتے میں نانا کے ممبر سے ہٹے، وہ اسی ٹائم ہٹ جاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، جب ان کی جنازے کا مسئلہ ہوا، جب ان کے جنازے کا جب ان کا وصال ہوا، وفات ہوئی ان کی، تو جنازہ پڑھانے کا مسئلہ ہوا، تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جی آپ جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ منع فرما دیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی زوجہ ہیں اور بیٹی رسول کی ہیں تو آپ کا زیادہ حق ہے، آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا، اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ روایت ہے، وہاں پہ بھی حدیث ہے، انہوں نے جواب دیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اے جانشین رسول ابوبکر، میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اب یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، کشف الغمہ میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت علی خود یہ فرما رہے کہ جی میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بات فرمائی اور میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جس قوم میں ابوبکر موجود ہو، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرمایا تھا نا کہ اللہ راضی نہیں ہوتا اس بات پہ کہ میرے مصلی پہ کوئی اور آگے کھڑا ہو ابوبکر کے علاوہ، تو اس طرح حضرت علی نے بھی یہ بات فرمائی تھی، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے جو اس کے اوپر بھی بہت سارے اختلافات ہیں، جو انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا، ان کو جنازہ نہیں پڑھانے دیا ہے کچھ ایسا، لیکن ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اور وہاں پہ حضرت علی نے خود اس چیز کو ذکر فرمایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ جب حضرت ابوبکر جس قوم میں ہوں تو کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔
تو حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور انہی کے پیچھے جو ہے حضرت حسنین کریمین نے بھی جنازہ پڑھا، حضرت علی نے بھی جنازہ پڑھا، اور باقی سارے لوگوں نے بھی جنازہ پڑھا۔ تو بھائی یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر فرمایا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ کس تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی طبقہ ہے، کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں، اچھا کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں، کسی بھی مسلک سے لے لیں، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، تو سب کو جو ہے ان کے مرتبے کا پتہ ہے کہ ان کا مرتبہ کیا تھا، اور کسی کو اس چیز میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کا مرتبہ کم تھا یا زیادہ تھا، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب قرآن میں جس چیز کو ذکر فرما دیا تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس کے اوپر کوئی سوال بھی اٹھتا ہے، یا کوئی انسان سوال بھی کر سکتا ہے کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، یا ایسا کوئی مسئلے مسائل۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو ہمیشہ صاف رکھیں اور عشق و محبت کی بات کریں، جس طرح ان کی آپس میں محبت تھی ویسے ہی ہے، اور اگر کوئی ان کے آپس میں معاملہ تھے بھی، جو واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم نے تو جتنا پڑھا، ہمیں تو کہیں پر بھی کوئی چھوٹے موٹے اختلافات سب جگہ ہوتے ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا طبقہ نہیں، کوئی ایسا آفس نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اختلافات نہ ہو۔ تو علمی اختلافات تو سب جگہ ہی ہوتا ہے، اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ تھے، اور ایک دوسرے کو یہ اور وہ، تو پھر میں اس آیت کو کیا کروں؟ پھر جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون، تو پھر میں اس آیت کو کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں بڑے رحم دل تھے اور کافروں کے مقابلے میں بڑے شدید تھے۔ تو پھر میں قرآن کو مانوں یا پھر میں، اور جب قرآن جہاں پر آ جاتا ہے پھر اس کے سامنے تو پھر نہ حدیث ہے، نہ تاریخ ہے، نہ تفسیر ہے، نہ کوئی اور کتاب ہے، تو وہاں پہ صرف جہاں پہ قرآن ہے پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، حدیث بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر حدیث بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اور جب قرآن میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، ایک آیت نہیں ہے، کتنی آیتیں ہیں، جس طرح میں نے حضرت ابوبکر کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِي، ہر تفسیر میں یہ حضرت ابوبکر کی شان میں، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُمْ۔ اب ان آیتوں کو میں کیا کروں پھر مجھے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب ہمارے ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن آج کل تو اتنے طبقے آ چکے ہیں کہ جو ہر کسی کی توہین کرتا ہے، ہر کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو برا کہہ رہا ہے۔ بھائی نہیں کرو، اپنی آخرت کو خراب مت کرو، کسی اللہ کے ولی کو مت برا کہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں اس ٹائم پہ تھا۔ اب میں اگر میرے سامنے کوئی کرامات ذکر کرتا ہے اللہ کے ولی کی، ہم تو مانتے ہیں نا، میں تو مانتا ہوں کرامات کو، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب میں کسی کے لیے اتنا اپنے آپ کو مٹا دوں تو کیا وہ مجھے اپنی کچھ چیزیں عطا نہیں کر سکتا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اب میں اگر کسی کے لیے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دوں، مٹا دوں، ہر چیز کر دوں، تو کیا وہ شخص مجھے کچھ اپنے علم میں سے یا اپنی کچھ جو بھی ان کے ہے اس میں سے کیا مجھے کوئی تھوڑا سا عطا نہیں فرمائیں گے؟ کرامات کہہ لیں یا کوئی بھی چیز کہہ لیں، تو بھائی سب میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی چیز کا انکار مت کریں۔ مجھے کیا پتہ کہ اب 600 سال پہلے جو بزرگ تھے ان کی کیا کیا کرامات تھیں، کتابوں میں پڑھا ہے، لکھا ہے، ہم نے اس کو مان لیا، بات ختم ہوگی بس۔ ہم اس کو کیوں انکار کریں کہ نہیں وہ یہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا؟ یہ چیزیں مت کریں، اپنے ایمان کو فکر کریں، اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھیں، جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور بس لوگوں کو چھوڑیں، لوگ کیا کہتے کیا نہیں کہتے۔ لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو ہمیشہ اپنے آپ کے ذہن کو خراب کرتے رہیں گے، ادھر سے سنیں گے تو کوئی کہے گا اچھا ہے، ادھر سے سنیں گے تو کہے گا غلط ہے، اب آپ بیچ میں پھنس جائیں گے، کیا کریں، صحیح پہ جائیں یا غلط پہ جائیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو ان چیزوں میں مت پڑیں، ٹھیک ہے؟ آپ بس ایک سیدھا راستہ پکڑ لیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں، سب کو مانیں، اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، اللہ کے ولی بھی ہمارے، بزرگ بھی ہمارے، ہر کوئی ہمارا ہے، بس ٹھیک ہے نا؟ اپنا عقیدہ صحیح رکھیں اور بس ایک راستے پہ چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔